السلام علیکم۔ رائل تیز کے ساتھ میں ہوں بلقیس باسط۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حریت رہنما سید علی گیلانی انتقال کر گئے۔ حریت رہنما کی تدفین کے موقع پر بھی بھارتی مظالم کا سلسلہ نہ رکا۔ جموں کشمیر میں ہونے والے آج کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں سیاب احمد عباسی۔ جی سیاب احمد، بتائیے گا کہ کشمیر میں حریت رہنما کی موت کے بعد کیا صورتحال ہے؟ جی، سید علی شاہ گیلانی کی موت ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور آزادی کشمیر کی تحریک کو ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ سید علی گیلانی کی پوری زندگی کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جس طرح آزادی کشمیر کی چنگاری کو لاکھوں کشمیریوں کے دلوں میں جگایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس آواز کو انڈین فورسز دبانے میں ہمیشہ سے ناکام رہی اور انہوں نے اس آواز کو پھر سے جوش، جذبے اور ولولے کے ساتھ جگایا۔ سید علی شاہ گیلانی اپنے اندر ہی ایک تحریک رکھتے تھے، لیکن گزشتہ رات جب ان کی موت کا یہ واقعہ ہوا اور یہ یوں کہہ لیں کہ کئی عرصے کے اندر ہم نے جب 5 اگست 2019 کے اندر سے کرفیو کا ایک منظر ہمیں وادی میں نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی سید علی گیلانی کو پہلے سے ہی ان کو نظر بند کیا ہوا تھا، ان کے گھر پہ ان کو رکھا گیا اور اس دوران کئی دفعہ مظالم کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو جب رات کو ان کی موت واقعہ ہوئی تو اس کے بعد انڈین فورسز تھی، انہوں نے ان کے گھر کو چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کے بعد ان کے جو رشتہ دار تھے ان کو بھی یرغمال بنانا شروع کر دیا۔ آج جب ان کی تدفین کی جا رہی تھی، اس حوالے سے انڈین فورسز نے کافی تعداد میں لوگوں کو ان کے جنازے میں شرکت کرنے سے روکا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر کرفیو کا بھی ایک عالم ہمیں نظر آ رہا تھا۔ کئی جگہوں پہ ایسا ہوا کہ انڈین فورسز نے جو حریت پسند رہنما تھے اس کے علاوہ ان کو ان کے جنازے میں شرکت نہیں کرنے دی اور مظالم آج بھی جاری رہے انڈین فورسز کی طرف سے۔ شاید ان کو یہ لگتا تھا کہ حریت رہنما سید علی گیلانی آج پھر سے دوبارہ اٹھ کر کہیں کشمیر کی آزادی کا نعرہ نہ لگا دیں، پھر سے اپنی تحریک کا آغاز نہ کر دیں۔ یہی وہ مکروہ چہرہ ہے جمہوریت کے علمدار کا، جو پوری دنیا کے اندر خود کو جمہوری کہتا ہے، لیکن آج ایک بزرگ کشمیری رہنما کے جنازے کے اوپر جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو پارٹیسپیشن سے روکا اور پھر کرفیو کا عالم ایک وہاں پہ ہمیں نظر آیا، اسی سے لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر کی آزادی سے گھبرایا ہوا ہے اور اسپیشلی افغانستان کی صورتحال کے بعد کشمیر میں انڈیا کو کافی مزاحمت کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے کافی زیادہ تعداد میں لوگوں کو وہاں سے اکٹھا ہونے سے روکا اور ان کی موت کے بعد ہی ان کے گھر کا محاصرہ کرنا اور پھر ان کے رشتہ داروں کو یرغمال بنانا اور ان کے جنازے میں لوگوں کو روکنا اس بات کی علامت ہے کہ انڈیا آج بھی تحریک آزادی کشمیر سے خوفزدہ ہے اور انڈیا کے اندر اسی طرح کئی حریت رہنما ہیں جو ابھی بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ اس کی تازہ مثال جو آپ کو میں بتا سکتا ہوں وہ حریت رہنما یاسین ملک ہے، جن کو ایک لمبے عرصے تک انڈین فورسز نے نظر بند کیا ہوا ہے اور ان کے اوپر ظلم و جبر کے پہاڑ جو ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اقوام کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ ایسی سوچ کے حامل اشخاص انہی میں پیدا فرماتا ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینے کی ٹھان لیتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں آزاد کشمیر سے اپنے نمائندے فیصل عظیم سے۔ جی فیصل، تفصیلات سے آگاہ کریں۔ جی بالکل، جب اللہ تعالیٰ اقوام کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ ایسی سوچ کے حامل اشخاص انہی میں پیدا فرماتا ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینے کی ٹھان لیتے ہیں۔ حتیٰ کوٹ میں بسنے والی گجر قبیلہ میں قید رجال کے اس دور میں مسعود زمان جیسے اعلیٰ ظرف، باصلاحیت، روشن دماغ اور مثبت سوچ کے حامل نوجوان کی موجودگی جہاں پر ایک عطیہ خداوندی ہے وہیں کسی معجزے سے کم نہیں۔ 29 اگست 2021 کو سرزمین کوٹ میں بسنے والے گجر قبیلہ کے لیے وہ تاریخ ساز دن ہے جب تمام ذاتی رنجشوں کو بھول کر پورا قبیلہ مسعود زمان کی اقتداء میں ایک ہی صف میں کھڑا ہوا اور پرانا کوٹ میں کارنر میٹنگ نے ایک جلسے کا روپ لیا جس میں سینکڑوں نوجوانوں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ مسعود زمان کے ہاتھ پر غیر مشروط بیعت کی اور اعتماد کا اظہار کیا۔ اجتماع سے خطاب کے دوران یاسر عظیم چودھری ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہمیں اپنی حالت بدلنے کے لیے اپنی سوچ بدلنا ہوگی اور میں مسعود زمان کی نہ صرف حمایت کرتا ہوں بلکہ اس مقصد عظیم میں درمے سخنے حاضر ہوں۔ مسعود زمان نے اختتامی تقریر کی اور نہ صرف اعتماد کے اظہار پر شکریہ ادا کیا بلکہ قبیلے کو ہر ممکنہ مدد اور دفاع کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمہ وقت قوم کے لیے حاضر ہیں اور اس مقصد میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔
जिस पर गुज्जर कौम के नौजवानों नज़र हुसैन, जहांगीर लतीफ़ा, राशिद मनीर, चौधरी ज़मीर कमर, चौधरी नहीम, चौधरी नदीम, चौधरी मोहम्मद आज़म और दीगर ने इसकी तायीद की और यकीन दहानी करवाई कि वो इनके साथ इस काम में कदम से कदम बढ़ाकर इस मिशन को मुस्तहकम करेंगे। कैमरा मैन नासिर भट्टी के साथ फैसल अजीम, राज न्यूज़, इस्लामाबाद। शहरी से रिश्वत तलब करने वाले पटवार खाने के 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिप्टी कमिश्नर को मुवज़्ज़ा शक्रियाल पटवारी के खिलाफ दरख्वास्त दी गई। मुकदमा साकिब रेहान नायब तहसीलदार की मदयत में थाना सादिकाबाद पुलिस ने दर्ज किया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं रावलपिंडी से खलील अहमद जंजुआ इस रिपोर्ट में। शहरी को खुली कचहरी के अंदर फौरी इंसाफ मिल गया। शहरी से रिश्वत तलब करने वाले पटवार खाने के 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर को मुवज़्ज़ा शक्रियाल पटवारी के खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी। मुकदमा साकिब रेहान नायब तहसीलदार की मदयत में थाना सादिकाबाद पुलिस ने दर्ज किया। मुकदमे में नामजद मुलजमान पटवार खाने में मुंशी प्राइवेट और कार खास के तौर पर तैनात थे। मुलजमान ने शहरी से फ़र्द की मदद में 3 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। मुंशी मोहम्मद नहीम, मोहम्मद रमीज़, मोहम्मद राशिद शामिल हैं और ये 25,000 रुपया इंतकाल की, 20,000 डे फ़र्ज की और फ़र्ज रिकॉर्ड की 30,000 रुपये शहरियों से वसूल करते थे। रिश्वत ना देने की सूरत में शहरियों को ज़लील ख्वार करते और एक महीने के पटवार खाने के चक्कर लगवाते थे। शहरी डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की खुली कचहरी में पेश हुआ और शिकायत दर्ज करवाई। डिप्टी कमिश्नर ने फौरी अहकाम जारी किए और फौरी एक्शन लेकर मोहम्मद नहीम, मोहम्मद रमीज़ और राशिद के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक शख्स की खुदसूजी की कोशिश। एक शख्स ने तेल छिड़क कर खुद को आग लगाने की कोशिश की। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं इस्लामाबाद से खलील अहमद जंजुआ इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद वहीद नामी शख्स ने अपनी जान को ख़त्म करना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसको अपने इदारे से नाइंसाफ़ मिलने की वजह से खुदसौजी करने पर मजबूर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक शख्स ने खुदसौजी करने की कोशिश की। इस शख्स ने तेल छिड़क कर खुद को आग लगाने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों ने खुद को आग लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुदसौजी की कोशिश करने वाले शख्स को थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया गया। वहीद नामी शख्स NHA का मुलाजिम है। सेकंड अप्लाइड एक्ट 2010 का कलादम करा देने पर वहीद ने खुदसौजी की कोशिश की। वहीद ने महकमे की जानिब से नौकरी निकाले जाने पर खुद को आग लगाने की कोशिश की। वहीद से माचिस, पेट्रोल की बोतल और मोटरसाइकिल कब्जे में ले लिया गया। वहीद के हमरा उसकी 2 मासूम छोटी बच्चियां भी साथ थी। सफ़ा गोल्ड माल स्कैंडल एहतसाब अदालत ने CDA अफसरान के खिलाफ करप्शन केस का फैसला सुना दिया। शॉपिंग सेंटर के मालिक राना कयूम को 7 साल कैद, 1 अरब जुर्माना। एहतसाब अदालत के जज आज़म खान ने नैब रेफरेंस पर फैसला सुना दिया। आइए देखते हैं इस्लामाबाद से महमूद खान की इस रिपोर्ट में। सामने में एक मशहूर सफ़ा गोल्ड माल है। ये सफ़ा गोल्ड माल एक स्कैंडल में इन्वॉल्व हुआ था, जिसमें सफ़ा गोल्ड माल स्कैंडल एहतसाब अदालत ने CDA अफसरान के खिलाफ करप्शन केस का फैसला सुना दिया है। साबका डिप्टी डायरेक्टर जनरल CDA गुलाम मुर्तज़ा मल्लक को 5 साल कैद की सज़ा। शॉपिंग सेंटर की गैर कानूनी मंजिलें बनाने वाले मालिक राना कयूम को 7 साल कैद, 1 अरब जुर्माना। CDA अफसरान अम्मार अदरीस, खलील अहमद, खादम हुसैन को भी कैद की सज़ा सुनाई गई है। एहतसाब अदालत के जज आज़म खान ने नैब रेफरेंस पर फैसला सुना दिया। मुजरमान पर जिना सुपर मार्केट में अमारत की गैर कानूनी मंजिलें बनाने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का जुर्म साबित होने पर तमाम मुलजमान को कमरा अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। अम्मार अदरीस को 3 साल, खलील और खादम को 2-2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। सफ़ा गोल्ड माल की बलाई 4 मंजिलें बाहक सरकार जब्त की जाएं, अदालत का हुक्म। पाकिस्तानी ताजिर मामलात में ईमानदारी, दयानतदारी से दुनिया में पाकिस्तान की साख बनाएं। सदर आरिफ अलवी का पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन प्रेगमा की अवार्ड्स तकरीब से खिताब।
مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد سے شہزاد حسن مرزا اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ملک کی مجموعی ترقی کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کاروباری سرگرمیوں میں خواتین کی حوصلہ افزائی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی تاجر اپنے معاملات میں ایمانداری دیانتداری کے ذریعے دنیا میں ساکھ بنائیں۔ یہ برانڈ پاکستان کے لیے لازم ہے۔ ملکی برآمدات میں مزید بہتری کے لیے مصنوعات کی ویلیو ایڈیشن کے ساتھ ساتھ انہیں مطلوب بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ افغانستان میں امن اور ترقی سے پاکستان کے لیے بے پناہ مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ وہ جمعرات کو یہاں ایوان صدر میں پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کی ایوارڈز میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر مملکت نے کہا کہ خواتین کی معیشت میں شمولیت بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ کاروباری سرگرمیوں میں خواتین کی شمولیت کے بغیر ترقی ادھوری ہے۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ انصاف کی بنیاد پر فیصلوں سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ تاجر برادری کاروبار اور تجارت میں ایمانداری اور دیانتداری کو اپنا شعار بنائے، اس طرح دنیا کا اعتماد حاصل کر کے اپنی ساکھ بنانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں، جو برانڈ پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ملکی برآمدات میں اضافے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مزید بہتری کے لیے مصنوعات کی ویلیو ایڈیشن کے ساتھ ساتھ انہیں مطلوب بنانے کی بھی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان کے موقف کی آج پوری دنیا تائید کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں بدامنی سے سب سے زیادہ نقصان افغانستان اور اس کے بعد پاکستان کو پہنچا۔ وہاں قیام امن سے سب سے زیادہ فائدہ بھی افغانستان کے بعد پاکستان کو ہوگا۔ صدر مملکت نے کہا کہ افغانستان میں دیرپا امن و استحکام سے کاروبار اور تجارت کو فروغ حاصل ہوگا، جس کا ملکی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ صدر نے کہا بھارت اقلیتوں کے خلاف تعصب اور منافرت اور بالخصوص اپنی 15% مسلمان آبادی کو تنہا کر کے خود اپنے لیے خطرات مول لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم سبق حاصل کیے ہیں۔ اس موقع پر صدر مملکت نے ایوارڈز حاصل کرنے والے تاجروں اور برآمدگان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ قبل ازیں پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عدیل اقبال شیخ نے تقریب کے شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر مملکت کی جانب سے برآمدگان کی حوصلہ افزائی کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے ملک میں عدل و انصاف کے نظام میں حقیقی اصلاحات اور مثبت تبدیلی کی واحد امیدوار ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وزیر اعظم کو یقین دہانی، وکلاء برادری جامعہ اور مفصل قانونی اصلاحات متعارف کرانے میں حکومت کا بھرپور ساتھ دے گی۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد سے شہزاد حسن مرزا اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی نے ملاقات کی۔ وفد میں احمد شہزاد فاروق رانا، محمد اجمل خان، محمد ارشد باجوہ چودھری، قاضی عبدالحمید صدیقی، شیریں عمران، محمد افضل جنجوہ، عارف محمود چودھری، محمد ناصر اقبال صدیقی، سید محمد اسد عباس شاہ، عبدالمالک بلوچ، عبدالرزاق شرف، فدا بہادر، جام عاصم محمود لار، منیر احمد خان، احمد زیرک، راجہ عامر خان اور راجہ اشفاق احمد شامل تھے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر چودھری فواد احمد، ڈاکٹر فروغ نسیم، معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل اور اٹارنی جنرل خالد جاوید خان موجود تھے۔ وزیر اعظم کی بار ممبران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وکلاء تنظیموں کی جمہوریت کے فروغ اور استحکام کے لیے گراں قدر خدمات ہیں۔ وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے جس میں قانون کی بالادستی ہو۔ انہوں نے کہا خوشحالی انصاف اور عدل کے نظام سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ ماضی میں مفاد پرست عناصر نے قانون کا غلط استعمال کیا۔ امیر اور طاقتور طبقہ قانون کی گرفت سے آزاد رہا اور کمزور طبقات کا قانون کے غلط استعمال کے ذریعے استحصال کیا جاتا رہا۔ وزیر اعظم نے کہا موجودہ حکومت سول اور فوجی قوانین میں اصطلاحات لا رہی ہے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ انہوں نے کہا قانونی اصطلاحات سے عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ وکلاء تنظیمیں قانونی اصطلاحات کے ایجنڈے میں حکومت کا ساتھ دیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وکلاء برادری کو درپیش مسائل سے آگاہ ہیں اور ان کے حل کے لیے ہر ممکنہ کوشش ہم جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے وزیر قانون کو ہدایت کی کہ بار سے مسلسل رابطے کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بار کی گرانٹ سے متعلقہ ایشو کو بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکرٹری احمد شہزاد فاروق رانا نے بار کی طرف سے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب کی وفد کے ہمراہ وزارت خارجہ آمد۔
وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے برطانوی ہم نسب کا خیر مقدم کیا۔ تفصیل جانتے ہیں اسلام آباد سے سردار عامر حسین عالمگیر کی اس رپورٹ میں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک ریب کی وفد کے ہمراہ وزارت خارجہ آمد۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے برطانوی ہم منصب کا خیر مقدم کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک ریب نے وزارت خارجہ میں سبزہ زار میں یادگار پودا بھی لگایا۔ دونوں وزراء خارجہ کے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ان مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ توقع ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطے کا فروغ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ بعد ازاں مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا۔ No one wants to see the economic social fabric of Afghanistan collapse. I can't see how that would be in the interest of the Taliban, let alone ordinary Afghans. We certainly don't want to see that happen. So we would be willing not to fund aid by the Taliban, but through the humanitarian organizations that operate inside Afghanistan. For that to happen, there needs to be a safe and secure environment. So again, that's an early test for the Taliban. But we're willing to make sure that we do our bit with the international community to fund the humanitarian agencies, the lifeline for ordinary Afghans. But there needs to be a safe and permissive environment for that. We also, as I mentioned, will support those regional partners, particularly like Pakistan, who I can imagine is very concerned about the risk of numbers coming across the border. We'll want to make sure we can support those partners in the region deal with that. And I think that's the holistic approach, the strategic approach we're taking. Responding to your question, ma'am, you said, will our relations be condition-based? Right. Well, when we determine conditions, we have to determine choices available. You know, some have the choice of getting up and leaving. We don't have that choice. We are neighbors. We have to coexist. Geography ties us together. So our approach has to be somewhat different, realistic. As the Foreign Secretary said, there's a new reality that's come about. And what we have said, we have been, while the negotiations were on in Doha, and we facilitated. ایک گوالا ارب پتی کیسے بن گیا؟ ان کا کہنا ہے کہ آنے والے 2023 کے الیکشن میں MNA اسلام آباد سے الیکشن لڑوں گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راولپنڈی سے تنویر آوان کی اس رپورٹ میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے کوارڈینیٹر اسلام آباد سے چودھری منصور صاحب موجود ہیں۔ ان کی زندگی ایک گوالا سے شروع ہوئی جو دودھ گھروں میں دینے والے ہوتے ہیں۔ آج اللہ پاک نے ان پہ اتنی مہربانی کی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ آنے والے الیکشن میں میں انشاءاللہ MNA کا الیکشن بھی لڑوں گا۔ ان سے جانتے ہیں کہ آپ نے جو ویلفیئر ہے آپ کی، اس میں آپ نے غریبوں کے ساتھ کیا مدد؟ 30-40 گھر ایسے ہیں جن کی میں مہینے کی جو مجھے اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، توفیق سے زیادہ میں اللہ کے کرم سے کر رہا ہوں، اللہ کے کرم سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے مسجدوں کے لیے جگہ دی ہے، میں اسکولوں میں کتابیں دیتا ہوں، اسکولوں میں جو بچے یتیم ہیں ان کی فیسیں دیتا ہوں، اور نظام ایسا ہے کہ میرا ذہن یہ ہے کہ میں ہر غریب کی مدد میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں MNA کا الیکشن لڑوں۔ ویسے تو یہ میری بات اس نماز میں شاید مذاق سمجھ لیا ہے، پر لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ میرے اندر اللہ پاک نے کتنی قوت رکھی ہوئی ہے۔ میں جو بات کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں۔ میری مرضی ہے کہ یہ آئندہ 2023 کا جو الیکشن ہے، میں اللہ کی طرف سے کوشش کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں، ابھی تو میرا بڑا بھائی ہے راجہ قلعہ نواز، اس حلقے میں دوسرے حلقے میں کوشش کروں گا کہ مجھے ٹکٹ ملے۔ مجھے اللہ نے بہت سا نوازا ہوا ہے، میں یہ کہتا ہوں میں لوگوں کے کام فلائی کروں۔ ایک گوالے سے چلنے والا آج اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی ہمت اور طاقت دی کہ وہ یہاں پر جو بے سہارا بچی ہیں ان کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہاں پہ قبرستان کی جگہ دی، اس کے ساتھ اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں جو غریب نادار بچے ہیں
ان کے لیے بکس وغیرہ کاپیوں کا اہتمام کرتا ہوں، اور آنے والے 2023 کے الیکشن میں انشاءاللہ میں MNA کا الیکشن بھی لڑوں گا۔ کیمرہ مین پاکستان میں کورونا کی بڑھتی ہوئی تعداد۔ راولپنڈی کے تجارتی مرکز ننکاری بازار میں کورونا SOPs پر عمل نہ کرنے پر راولپنڈی میں کورونا کے مریض بڑھ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راولپنڈی سے تنویر اوان کی اس رپورٹ میں۔ شہد غفور پراچا صاحب، آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں تاجروں کے۔ آپ کسی محکمے میں جاتے ہیں، کسی سرکاری دفاتر میں جاتے ہیں، تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سرکاری لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تو لوگوں کو وہ چیز پسند نہیں آتی کہ جب یہاں پہ پرابلم نہیں ہے تو تب ان لوگوں نے نہیں سمجھتا ہوں کہ میں سب بھائیوں کو، تمام تاجر بھائیوں کو یہ بات کہوں گا، ان سے اپیل کروں گا کہ چونکہ بیماری بڑھ رہی ہے، کرونا بڑھ رہا ہے، تو آپ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ضرور لہر جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، تو ہم لوگوں کو اویئر کریں گے انشاءاللہ، اور ان کو ہدایت بھی دیں گے، ماسک بھی تقسیم کریں گے، سینیٹائزر بھی دیں گے انشاءاللہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنی حفاظت کر سکیں۔ کورونا جیسا موذی مرض جو پوری دنیا کو جس نے ہلا کر رکھ دیا ہے، اسی طرح اب اس کی چوتھی لہر آ چکی ہے، اور پاکستان میں بھی سختی سے ماسک کے اوپر اور SOPs کے اوپر عمل درآمد کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہماری عوام کو آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ کرونا وائرس ہے کیا، جو ہزاروں لاکھوں زندگیاں لے چکا ہے۔ آج ہم ننکاری بازار تجارتی ہب کے اندر کھڑے ہیں، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی شخص نے بھی، کسی دکاندار نے بھی ماسک نہیں پہنا، کوئی SOPs کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ میں نے تو ویکسین کرائی ہے، ویکسین کے بعد تو میرے خیال سے ماسک پہننا ہی نہیں چاہیے، جب ویکسین کروا لیے تو پھر کرونا کا یہی ہماری کمزوری ہے، وہ لوگ اس پہ بالکل عمل نہیں کرتے، ہمیں پہننا چاہیے۔ صحت پہن کے کرنا کیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کی سازش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فرانسیسی میں دیکھ لیں، وہاں پہ فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، 50,000 سے زائد بندہ ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، ادھر ماسک کسی نے نہیں پہنا۔ رلا ملا رد عمل ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ماسک کو پہننا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انگریزوں کی سازش ہے۔ یہ دیکھیں فرانس کے اندر فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، وہاں پہ کسی کو SOPs پہ نہیں کہا جا رہا، جبکہ پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر گھر ویکسینوں کا بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ سب مسلمانوں کے خلاف سازش ہے۔ کیمرہ مین عابد کیانی کے ساتھ تنویر اوان، رائل نیوز، راولپنڈی۔ لاہور پاکستان مسلم لیگ نون لاہور ڈویژن کے جنرل سیکریٹری پیر سید اشرف رسول MPA نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے 3 سال عوام کے لیے کسی عذاب سے کم ثابت نہیں ہوئے۔ ملکی ترقی کا پہیہ جام کیا گیا، معیشت تباہ اور عوام بدحال ہوئی، کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ حکمرانوں کا عوامی خدمت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ نواز لیگ نے اپنے دور اقتدار میں لوڈ شیڈنگ ہمیشہ کے لیے ختم کی، درپیش مسائل اور بحرانوں کا خاتمہ کیا، ملک کا امن بحال کیا، دہشت گردی ختم ہوئی اور معیشت کو دوام میسر دیا، اور CPEC جیسا تاریخی ساز منصوبہ مرز وجود میں آیا۔ پاکستان کو معاشی ٹائیگر بنانے کی راہ ہموار کی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ پیر سید اشرف رسول نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں نواز لیگ کی قیادت نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر عوامی حقوق کی بات کی ہے، جمہوری اقتدار کے تحفظ کی سوچ کو اجاگر کیا، حکمرانوں کی انتقامی کارروائیوں سے قوم کو آگاہ کرنے سمیت حکمرانوں کی نااہلی اور نالائکی قوم کے سامنے رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ لیگی قیادت کو بار بار انتقامی کارروائیوں کا شکار کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکمران ذہین نشین رکھیں اور دور تاریخ میں سیاہ ترین دور کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ قوم کو طرح طرح کے مسائل میں پھنسانے والے نااہل حکمرانوں کے منہ سے عوام دوستی کی بات اچھی نہیں لگتی، انہوں نے اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ شیخوپورہ انصاف ویلفیئر ونگ کے ضلعی صدر ڈاکٹر محمد اسلم خان شیروانی نے حریت رہنما سید علی گیلانی کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور اسے عالم الاسلام اور پاکستان کا نقصان قرار دیا ہے۔ سید علی گیلانی مرحوم ایک عظیم مجاہد، جرأت و استقامت اور جہد مسلسل کی علامت تھے۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی و خود مختاری کے لیے ان کی جدوجہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اپنے
انہوں نے کہا ہے سید علی گیلانی نے مظلوم کشمیری عوام کی آزادی و خود مختاری کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی تھیں. ان کی پوری زندگی جیلوں میں بسر ہوئی مگر ضعیف الماری کے باوجود ان کی پایا استقلال میں کوئی جنبش نہ آئی. ان کا پاکستان کے عوام کے ساتھ اسلامی و خونی و بھائی چارے کا رشتہ تھا. آزادی و حریت کا ترانہ بلند کرنے والی یہ آواز ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئی. ان کے انتقال پر پوری پاکستانی قوم افسردہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مودی سرکار نے ان کی جنازہ پر پابندی عائد کر کے اپنے سیکولر ریاست کی خود نفی کر دی ہے. پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ ہے اور ان کی آزادی و خود مختاری اور ان کی اخلاقی و سفارتی مدد جاری رکھے گا. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرح بھارت کو بھی ایک دن کشمیر سے نکلنا ہوگا. جب تک کشمیری عوام کی خصوصی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا اس وقت تک خطہ میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا. بھارت طاقت کے زور پر کشمیری عوام کی آواز کو نہیں دبا سکتا. کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ عنقریب اپنی منزل کی طرف پہنچنے والا ہے. شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے کہ ممتاز سماجی رہنما نے کہا ہے کہ مرزا اسد بیگ خاندان نبوت نے اپنے خون جگر سے اسلام کے چراغ کو روشن کیا جو قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا اور یہ روشنی کا ایسا مینار ہے کہ جس سے لو لگا کر ہر قسم کے اندھیروں پر قابو پایا جا سکتا ہے. اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مرزا اسد بیگ حضرت امام حسین کے میدان کربلا میں اپنے جان نثار کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر جو عظیم قربانی پیش کی ہے اس کی تاریخ انسانیت میں کہیں مثال نہیں ملتی. آپ نے دین کی بنیادی اقتدار میں اور سچائی کے اظہار کے لیے میدان کربلا میں اہل بیت اظہار کی جانوں کی نذرانے پیش کر کے دین اسلام کو حیات بخشی اور اسلام کے ان سرفروشوں نے انسانیت کے فروغ و حق و انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھایا اور ظالم و جابر سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ دیا. خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر دیپال پور سے. رائل تیز وقاص احمد کی رپورٹ کے مطابق دیپال پور کے علاقہ فخر ٹاؤن میں 24 سالہ خاتون قتل. دیپال پور قتل کی واردات محمد شعبان رہنمانی کے گھر میں ہوئی جہاں پر اس کی 6 ماہ کی حاملہ بیٹی کو فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا. دیپال پور مقتولہ ایک بچے کی ماں تھی. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مقتولہ کو اس کے شوہر محمد عمران جو کہ دیپال پور گرین سٹی کا رہائشی ہے اس نے قتل کیا ہے. دیپال پور تھانہ صدر کی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے نعش کو THQ دیپال پور منتقل کر دیا گیا. خبر شامل کرتے ہیں جناب نگر سے جہاں ہمارے نمائندہ رانا عامر سجاد کی رپورٹ کے مطابق ڈکیتی کی واردات. ڈاکو رانا موبائل شاپ سے گن پوائنٹ پر 12 لاکھ روپے اور موبائل فون چھین کر فرار. 15 پر کال کرنے کے نتیجہ میں SHO لالیاں اور DSP میں تھانہ چناب نگر ظہور حسین چوکی انچارج قمر موقع پر پہنچ گئے. حالات و واقعات کا مظاہرہ کیمروں کی CCTV فوٹیج کی مدد سے لیا جا رہا ہے. شواہد ملنے پر ڈاکوؤں کو پکڑنے کی پوری کوشش کی جائے گی. رحیم یار خان سے کیوان دانش بیورو چیف کی اپڈیٹ کے مطابق مینگو ریسرچ اسٹیشن رحیم یار خان کے لیے 200 ملین کا پروجیکٹ کسانوں کے لیے تحفہ خداوندی ہے. جمیل ناصر چودھری چیئرمین پروگریسو گروورز ایسوسی ایشن پاکستان نے پریس میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج سیکریٹری اوقاف پنجاب کی طرف سے ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ پنجاب کو ٹرانسفر لینڈ برائے مینگو ریسرچ اسٹیشن موضع کوٹلہ کے وفد سے ملاقات ہوئی. جمیل ناصر چودھری چیئرمین پروگریسو گروورز ایسوسی ایشن پاکستان مجیب ارجمن خان صدر مینگو فارمرز اور بلال اسرائیل خان بگ پروگریسو گروورز کی وفد سے خصوصی ملاقات میں ڈویژنل ایڈمنسٹریٹر بہاولپور اوقاف غلام عباس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ملک غلام فرید و ندیم اختر پٹواری اوقاف نے کہا ہے کہ متعلقہ لینڈ کا باقاعدہ 1-2 روز میں مکمل سروے کرنے اور مفصل رپورٹ ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ پنجاب کے لیے NOC ٹرانسفر لینڈ کنفرم جاری کرنے کا یقین دلایا ہے. رحیم یار خان سے کیوان دانش کی رپورٹ کے مطابق رنج و غم میں برابر کے شریک ہیں.
اللہ تعالیٰ مرحومہ کی درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ان خیالات کا اظہار سابق صوبائی وزیر مال چودھری شوکت داؤد نے ارشد کی ہمشیرہ کی وفات پر ان کے تعزیت اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چودھری زبیر افضل، چودھری اشفاق خالق کو بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں سوگوار خاندان کی رنج و غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند کرے۔ خبر شامل کرتے ہیں صادق آباد سے۔ شفیق اسلم کی اس رپورٹ کے مطابق کاروکاری کے الزام میں 30 سالہ خاتون قتل۔ تفصیل کے مطابق گزشتہ روز صادق آباد کے علاقے رحمان ٹاؤن کی رہائشی خاتون جمیلہ کو ناجائز تعلقات کے شک کی بنا پر اس کے رشتہ دار سخی نے سر پر فائر مار کر قتل کر دیا، جبکہ باشو نے سینے پر فائر مارا جس سے جمیلہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ ملزمان نے بے دردی سے قتل کرنے کے بعد لاش کو سڑک کنارے پھینک دیا۔ واقعہ کی اطلاع جب پولیس تھانہ سٹی کو ملی تو انہوں نے مقدمہ درج کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کر دیا اور مقتولہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ بزنس رپورٹر محمد عاقب انور کی اس رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر صادق آباد میں ریونیو عوامی خدمات کا انعقاد۔ اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف کی سربراہی میں ریونیو سے متعلق عوامی شکایات سنی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف نے بتایا ہے کہ زمینوں سے متعلق عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر ماہ کے پہلے ورکنگ ڈیز پر ریونیو سروسز فراہم کی جائیں گی۔ ڈومیسائل فرد رجسٹری، انکم ٹیکس سرٹیفکیٹ کے اجراء سمیت ریونیو سے متعلق مسائل موقع پر حل کیے جا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور کے تحصیل رپورٹر محسن شاہ کے مطابق تھانہ ترنڈا کی حدود میں 34 سالہ شخص نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنے والے شخص کی شناخت دلشاد کے نام سے ہوئی ہے۔ تفصیل کے مطابق لیاقت پور کے نواحی علاقہ ترنڈا محمد پناہ میں 34 سالہ دلشاد نامی شخص نے خودکشی کر کے اپنی جان دے دی اور دلشاد نے ٹرالے کے نیچے آ کر خودکشی کی ہے۔ ذرائع کے مطابق خودکشی کی وجہ جمیل نائچ نامی شخص کے پیسوں کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ دلشاد نے جمیل سے 4,20,000 لینے تھے۔ جمیل نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو دلشاد کو زخمی حالت میں رورل ہیلتھ سینٹر ترنڈا محمد پناہ منتقل کیا گیا ہے۔ دلشاد رورل ہیلتھ سینٹر میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے رائل تیز۔